اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم كل آیۃ حتی یروا العذاب الألیم فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ سورہ یونس آیات 96 سے 98۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت علیہم کلمۃ ربک، حقت پوری ہو گئی، سچی ہو گئی، علیہم ان پر، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سنت الہی کی طرف اشارہ ہے جس کا تذکرہ پیچھے بھی گزرا آیت نمبر 33 میں کہ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو لوگ حق واضح ہونے کے باوجود اندھے بہرے بنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے، جس کے بعد ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ جس طرح یہود کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات جانی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو جانا، پہچانا، لیکن اس کے باوجود تسلیم نہیں کیا۔ فرعون کے بارے میں بھی جانی کہ وہ بھی ایمان نہیں لایا سوائے اس وقت جب اس پر موت کا وقت آ پہنچا۔ لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی اور بد نصیب بھی ہوا کرتے ہیں جو عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں اس بڑے عذاب کو بھی، اس بڑے عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے رہے، کشتی ان کے سامنے بناتے رہے، طوفان ان کے سامنے آیا، بارش آئی، پانی سے ہر چیز ڈوب رہی ہے، لیکن پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا ان لوگوں کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہی بات ہے کہ جب کوئی قوم اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ بات سچی اور پوری ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اب ایمان لانا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تنبیہ ہے حقیقت میں اہل مکہ کو کہ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے، تو بالآخر تمہارا بھی انجام اسی طرح ہی ہونا ہے جس طرح پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی آنکھیں کسی معجزے سے بھی نہیں کھلتی، خواہ انہیں کتنے ہی معجزے دکھا دیے جائیں۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے خود طلب کیے اور ان کا من چاہا معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگ صرف اس عذاب کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں جو ان کا فیصلہ کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرما دیتا ہے، لیکن عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پس کیوں نہ ہوا قریۃ آمنت کہ کوئی بستی ایمان لے آتی، فَنَفَعَهَا ایمانُهَا، اور فائدہ پہنچاتا اس کا ایمان اس کو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ کہ جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور اکثر ہی ایسا ہوا کہ قومیں ایمان نہیں لائی سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ ہو گیا کہ 3 دن کے بعد ان پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، قوم کو اس بات کا احساس ہوا، اپنی غلطی اور ندامت پر افسوس ہوا، انہوں نے توبہ اور استغفار کی۔ وہ واحد ایسی قوم ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اس لیے فرمایا کہ سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اور کوئی بھی ایسی قوم نہ تھی۔ لما آمنوا، پس جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم العذاب الخزی،
ہم نے ہٹا دیا، کشف یکشف دور کر دینا، ہٹا دینا، ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب الخزی رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، کہ جو عذاب ان پر مسلط ہونے جا رہا تھا اس کو ان کی توبہ اور استغفار کی وجہ سے، رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے انہیں ساز و سامان دیا ایک مقرر وقت تک۔ یہاں قریش کے لیے ترہیب بھی ہے اور ترغیب بھی، کہ اب تمہارا پیمانہ بھی لبریز ہوا چاہتا ہے، اور اگر تم رجوع کر لو گے تو بہتر ہوگا، ورنہ دنیا کی بہت سی قومیں یہ دیکھ چکی ہیں، تو اب بھی موقع ہے کہ تم ہلاکت کی اس عام راہ پر جانے کے بجائے قوم یونس کی روش اختیار کرو کہ وہ تمہارے لیے بھی نافع ہو، میں اس عذاب سے بچا لیا جائے جو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر کوئی اس طرح کا فیصلہ کن عذاب نہیں آیا جس قسم کا عذاب قوم عاد اور سمود وغیرہ پر آیا۔ آپ کی قوم کے وہ سارے لوگ آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہو گئے جن کے اندر کچھ صلاحیت تھی، صرف شریر قسم کے لوگ ہی اس سے محروم رہے، اور وہ مختلف قسم کی غزوات میں اہل حق کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ سورہ یونس آیات 99 اور 100۔ پچھلی آیت میں یہ بات فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، بس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی۔ ایمان لانا یا نہ لانا، سر تسلیم خم کرنا یا نہ کرنا، انسان اس اعتبار سے باقی مخلوقات سے مختلف ہے۔ اللہ کی باقی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب کی سب ہر وقت ہر لمحے اللہ کی اطاعت فرما برداری کی رکھتی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ اشجار ہیں، چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام درخت، تمام پتھر، تمام باقی مخلوقات بھی، حیوانات بھی، چرند بھی، پرند بھی، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب کے سب اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب انسانوں کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بھی بہت سارے، تو یاد رہے کہ دو مخلوق، ایک انسان اور ایک جن، یہ ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیاری معاملہ دے رکھا ہے، وہ چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں تو نہ لائیں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، لَآمَنَ، تو ضرور ایمان لاتے، من فی الارض، جو بھی زمین میں ہیں، کلہم، سب کے سب، جمیعا، ایک ساتھ، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اختیار نہ دیتا یا ان کو بھی جبراً سر تسلیم خم کروانا ہوتا تو یہ بھی سب کے سب انسان، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان ایسا نہ ہوتا جو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سے باہر ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، اور دونوں راستے دکھانے کے بعد اس کو آزادی دے دی ہے کہ چاہے تو شر کے راستے کو اختیار کرے، چاہے تو خیر کے راستے کو اختیار کرے۔ جس طرح ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا چاہے تو یہ شکورا، اللہ کا شکر گزار ہو جائے، چاہے کفورا، ناشکرا بن جائے۔ تو دو راہیں انسان اور جن کو اللہ نے دکھا دی ہیں، اب انسان کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے جس کو بھی اختیار کرے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا پس آپ مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی غیر مسلم کو
جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی جائے گی، اور جب اس کا دل اس بات کو تسلیم کرے گا تو پھر تو وہ اسے قبول کر لے اور یہی قابل قبول ہوگا۔ وگرنہ یہ ہے کہ کسی پر زبردستی، کسی پر جبر کر کے اس کو اسلام میں داخل کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے اسلام میں۔ تو اس لیے اب کیونکہ یہ معاملہ ہدایت کا اور اسلام لانے کا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس لیے یہاں آپ کو یہ بات تسلی کے طور پر کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارے ایمان لے آتے، آپ پریشان نہ ہوں اس معاملے میں۔ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ شخص ایمان لے آئے گا، اور جس کو توفیق حاصل نہیں ہوگی وہ بدبخت اور بد نصیب ہوگا اور وہ اس طرف نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایمان لانا بہت پسند ہے، بشرطیہ لوگ اپنی عقل اور ضمیر کے ساتھ ایمان لائیں۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا، اس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ذمہ داری آپ کی نہیں، لوگوں کی اپنی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری لگائی کہ ان لوگوں تک یہ رہنمائی، یہ ہدایت، یہ روشنی، یہ نور پہنچے، سو پہنچ رہا ہے۔ اب جو اس کو تسلیم کر لے گا، جو اس کو اپنے دل میں سمو لے گا، وہ خوش نصیب ہوگا، اور جو نہیں سمو رہا اس کو اپنے دل میں تو وہ انسان بد نصیب ہے۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی بھی جان کے لیے، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو ایمان لانے اور نہ لانے کا باب جو ہے وہ سنت الہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے ایمان لاتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان اچھا کام کرتا ہے تو کہتا ہے وما توفیق الا باللہ، کہ میری کوئی توفیق نہیں تھی مگر اللہ کی جانب سے، یعنی جو خیر کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، جو خیر اور بھلائی کا کام اللہ نے مجھ سے لیا ہے، تو اس میں محض اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ہر اچھے کام کی نسبت اپنے رب کی طرف، یہ جو توفیق اس کو حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کی بخشی ہوئی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہیں انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور گندگی لاد دی جاتی ہے ان پر جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، پھر شرک کی گندگی اور نجاست ان پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور بھی اس طرح کی نافرمانی اور بغاوتوں کی گندگی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور پھر ایسے لوگ راہ راست سے دور رہتے ہیں اور وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے جو حق اور سچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔